من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل لرننگ فار آل، اور یہ اس کی ویڈیو نمبر 28 ہے، جس کا عنوان ذرا مختلف ہے اور عام جو موضوعات ہوتے ہیں اس سے ذرا ہٹ کے ہے، لیکن بڑا اہم ہے آج کل کے تناظر میں، اور عنوان ہے القابات و محشر کا منظرنامہ۔ القابات و محشر کا منظرنامہ۔ اور پھر یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ یہ کہاں تک درست ہے کہ ہم چما دیگرے نیست، ہمارے جیسا کوئی اور نہیں۔ میں یہ بات سب سے پہلے واضح کر دوں کہ یہاں اس موضوع پر جن القابات کی بات ہو رہی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ عوام الناس کے القابات سے ہے۔ عوام الناس جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے، مقدس ہستیوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اور سب سے پہلے یہی بات میں جو ہے وہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں عوام الناس اور ان کے القابات کی بات کی جا رہی ہے، جن ہستیوں کو خود خالق و مالک کائنات نے القابات اور خطابات سے نوازا ہے، وہ تو حقیقی اور اصلی ہیں۔ نہ صرف حقیقی اور اصلی ہیں بلکہ وہ ان کے نام نامی، اسم گرامی کا ایک حصہ ہیں۔ یا ان لوگوں کا معاملہ بھی قدرے الگ ہے کسی حد تک، جو ان مقدس ہستیوں سے ایک نسبت کی وجہ سے اپنے ناموں کے ساتھ خاص الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں۔ میں اس کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ اصل میں اس موضوع پر کچھ کہنے کا خیال اس لیے آیا کہ ہم سب کو اپنے ناموں کے ساتھ القابات لکھنے کا شوق ہے۔ نہ صرف شوق ہے بلکہ یہ رواج آج کل جو ہے کچھ زیادہ ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جب نام کے ساتھ سابقہ یا لاحقہ کے طور پر لکھنے سے تسلی نہیں ہوتی تو القابات لگانے کا سلسلہ دراز ہوتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ القابات لکھنے کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ یہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے اپنے نام کے ساتھ القابات لکھنے کو پسند کرتا ہے، اور مختلف لوگ مختلف قسم کے القابات جو ہے وہ اختیارات کرتے ہیں۔ یہاں میں اس کی زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، بہرحال مثال کے طور پر چند باتوں کا تذکرہ ضروری ہے۔ بادشاہان وقت یا والیان سلطنت جب دربار لگاتے تھے تو ان کے دربان جو ان کے آنے کی اطلاع دیتے تھے، ان کے آنے سے پہلے القابات کی بنی بنائی، سجی سجائی، رٹی رٹائی ایک لمبی فہرست یا ایک لمبی گردان پیش کرتے تھے۔ ایک بہت لمبا سلسلہ جو ہے وہ چلتا تھا نام کے ساتھ ساتھ القابات کا۔ پھر ہم ہمارے سیاستدانوں پر آ جائیں اگر اب تو، اور یہ حکمران جو ہیں اور سیاستدان ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں کہ جب وہ کسی جلسے میں تقریر کرنے آئیں تو اسٹیج سیکرٹری یا محتمم جلسہ ان کا ایک لمبا چوڑا تعارف کرائے اور یہ تاثر دے کہ یہ ان کی مہربانی ہے، بہت مہربانی ہے کہ وہ ہمارے درمیان تشریف لانے کے لیے راضی ہوئے ہیں، اور یہ کہ وہ ہماری خوش قسمتی سے یہاں ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ القابات کی اگر بات کی جائے تو مذہبی قائدین بھی اس سلسلے میں کچھ پیچھے نہیں ہیں۔ خطابات کی ایسی رنگا رنگی کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے۔ خطیب لاسانی تو تقریباً ہر ایک کہلوانا چاہتا ہے،
خطیب بے بدل، خطیب زمان سے لے کر طوطی پاکستان، طوطی ہند سندھ وغیرہ تک کا نہ رکنے والا ایک سلسلہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اگر تو واقعی علام ہوں اور عمق علم کی گہرائی کی بدولت علامہ ہوں تو بھی کوئی بات ہے، تو بھی ٹھیک ہے، مگر ذرا سا مدرسے کا کوئی درجہ پاس کر لیا اور وعظ و مجالس کا سلسلہ شروع کر لیا تو پھر چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے یہ ہیں کہ انہیں مفکر اسلام، محدث ہی نہیں، محدث اعظم، شیخ الفقہ، محقق دوران، محقق العصر، شیخ الاسلام، یہاں بھی بات نہیں رکتی، شیخ المشائخ کے القابات تو خطابات سے متعارف کروایا جائے۔ دوسروں کی زبانی اپنے بارے میں بڑے بڑے القابات یا تعارفی الفاظ سن کر خوش ہونا ہم سب کی کمزوری ہے۔ بعض اوقات تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم تو واقعی کوئی بڑی چیز ہیں، اور یہ جو ہے کہ واقعی بڑی چیز ہیں اسے کہتے ہیں غلط فہمی، اور یہ غلط فہمی اگر حد سے بڑھ جائے تو پھر اسے کہتے ہیں مبالغہ، اور مبالغہ کا شاخسانہ ہے تکبر، تو بات چلتے چلتے کہاں پہنچتی ہے؟ تکبر تک پہنچ جاتی ہے۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے جہاں اپنے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے القابات استعمال کرتے ہیں، ان سے طرح طرح کے بڑے بڑے دعوی بھی سننے کو ملتے ہیں، بڑے بڑے بلانگ بانگ دعوے کرتے ہیں۔ کیا یہ ظاہر کیا جاتا ہے ہم تو ایک شخصیت مختلفہ ہیں، ہم سا تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم سا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ تو ایسے دعوے نہ جانے کس کس سوچ کی بنا پر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمسا بھلا کوئی ہے، یہ جو ہے نا کہ ہمسا بھلا کوئی ہے والی بات صرف کسی ایک فرد یا ایک گروہ یا ایک قوم یا ایک قبیلے یا ایک ملک کے لوگوں پر صادق نہیں آتی، کیونکہ کسی بھی انسان جیسا کوئی اور نہیں۔ ہر ایک انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ واقعی میرے جیسا کوئی اور نہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے تکبر کر لینا چاہیے۔ خالق مطلق نے ہر انسان کو ہر دوسرے انسان سے مختلف خلق فرمایا ہے، اور اس جیسا کوئی اور نہیں۔ یہ تو بات درست ہے۔ یہ درست ہے کہ توارث صفات کی بنائے ہوئے قانون قدرت کے مطابق ہم کئی صفات میں اپنے والدین اور اپنے آباء و اجداد سے حاصل کرنے کے لیے ان کے ممنون احسان ہیں، اور یہ قانون قدرت ہے، یہ کوئی ہم نے نہیں بنایا، کوئی ہمارے آباء و اجداد نے نہیں بنایا، ہمارے والدین نے نہیں بنایا، لیکن اس کے باوجود ہر انسان کی اپنی انفرادی حیثیت ہے۔ مثال کے طور پر سب سے بڑی شناخت اور سب سے بڑی الگ شناخت وہ ہے کہ ہر ایک کے انگلیوں کے نشانات دوسرے انسان کی انگلیوں کے نشانات سے بالکل ہی مختلف ہوتے ہیں، اور آج کل تو ہم سب ہر خاص و عام جانتا ہے کہ کس طرح سے شناختی کارڈ بنتے ہیں، تو اس میں کس طرح سے جو ہے وہ انگوٹھے اور انگلیوں کے نشانات، حتیٰ کہ اب تو بینکوں میں اکاؤنٹ کھولتے وقت بھی انگلیوں اور انگوٹھے کے نشانات جو ہے وہ لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈی این اے سے لائنیج، یعنی وہ کس نسل سے آ رہا ہے، کس لائن سے چل رہا ہے، لائنیج کی پہچان ہوتی ہے تو درست ہے، مگر ڈی این اے بھی 100% ایک جیسا نہیں ہوتا۔ صرف ہم اور آپ ہی نہیں، ہر فرد جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا منظر نامے کو تبدیل کرتے ہیں اور تبدیل کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر اسی منظر نامے کو تبدیل کیا جائے تو
ہمارے سامنے کیا آتی ہے۔ اب آئیں ذرا ایک اور منظرنامہ ہے۔ کون سا منظرنامہ ہے؟ میدان محشر ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگوں کو حساب کتاب کے لیے بلایا جا رہا ہے، پکار ہو رہی ہے۔ تو ایسے میں اب یہ القابات کی طرف ذرا لوٹے نا، تو کیا ایسے میں یہ کہہ کر پکارا جائے گا کہ عزت مآب سردار میاں وڈے خان وغیرہ وغیرہ حساب کے لیے تشریف لائیں، تشریف فرما ہوں، کیا ایسے پکارا جائے گا؟ یا والی ملک اور ملک فلاں، صاحب ذی وقار، خان خانان، ساران خان، قدم رنجا فرمائیں کہ ان کا حساب کتاب ہو، کیا ایسے پکارا جائے گا؟ نہیں، ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ تو پھر القابات کی کیا وقت ہوئی، کیا حقیقت ہوئی، کیا اصلیت ہوئی؟ حساب کتاب کے ہنگام جب اعمال نامے دائیں اور بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، تو دائیں اور بائیں ہاتھ میں دیے جانے کا جنہیں معلوم ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ تو جانتے ہوں گے کہ کیا مطلب ہے۔ جس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اس کو ذرا تسلی ہوگی، بائیں ہاتھ میں اعمال نامے والے پر گھبراہٹ تاری ہوگی۔ اب سب القابات، خطابات سب کے لاہے کے دھرے رہ جائیں گے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ نفسا نفسی، غلط فہمیوں اور مغالطوں کی حقیقت آشکار ہونے لگے گی کہ اصل یہ سارے القابات اور سب کے لائے کے جو تھے کیا، ذرا تھم کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم سب کو تھم کر چلنے کی ضرورت ہے۔ مجھے جب اس امر کا احساس ہوا اور جب سے ہوا ہے، اور جب سے مجھے کچھ تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے، تو جب میں دوسروں کی زبانی کسی طرح کے تعارفی جملے اپنے بارے میں سنتا ہوں تو اکثر تو برملا ان کے سامنے ہی جو القابات اور تعارفی جملے بول رہے ہوتے ہیں خوبصورت قسم کے، لیکن اگر برملا کہیں نہ بھی کہوں تو ہر دفعہ دل ہی دل میں ضرور یہ دعا مانگتا ہوں کہ جو اچھے کلمات میرے بارے میں کہے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ میں ویسا ہی ہو جاؤں۔